بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ پورا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن رمضان میں افطار کا وقت رب کو بڑا ہی محبوب ہے۔ افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطار کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیجئے، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی عظمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج رب کی ذات رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہی ہے۔ آج روزہ کھولنے سے پہلے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف 7 بار پڑھ لیجئے گا۔ آپ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، پورے رمضان میں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو شفائے کلی نصیب ہوگی، اور بیماری کسی بھی طرح کی ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو بولیے کہ وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے یہ ایک بار وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک تو یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، دوسرا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہیں، ان روزوں کا رب کعبہ نے خود حکم فرمایا ہے، اور ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطار کرتا ہے یا افطار کرواتا ہے، یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات حضرت جبرائیل امین سے آپ مصافحہ کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کرانا، کسی روزہ دار کو حتیٰ کہ پانی بھی پلانا اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، روزہ کھولنے سے پہلے آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز ظہر یا عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ بس افطاری سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیمار ہے، شفائے کلی چاہتا ہے، کوئی تنگ دست ہے، فاقوں میں ہے، غربت کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت وہ جو بھی مانگتا ہے فرشتے انعامات سے جھولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جس کی قسم رب نے کھائی ہے۔ رب کریم نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام کی یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا، جس حاجت کا، جس مقصد کا سوال کرے گا، آپ یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار یا فتح کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے۔ جب تک وہ ایک سانس میں یا فتح کو 7 بار نہ پڑھ لے تو توجہ کیجیے گا، یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک سانس میں یا فتح کو 7 بار پڑھا ہے، بآسانی پڑھ لیا ہے۔ صرف 7 بار ایک سانس میں یا فتح پڑھنا ہے۔ یا فتح کو 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یا فتح کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، رب سے اپنی ہر بات کو منوا لیا۔ اب سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب رب کی وہ ذات ہے جو غیب سے اسباب پیدا فرماتی ہے، جو غیب سے راستے بنا دیتی ہے، جو غیب سے مشکلات کا، پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتی ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، اب آپ نے سیدھا ہاتھ جو سر پر رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کر، جس طرح دعا کے لیے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ بنا کر آپ نے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور رب کریم سے دعا کرنی ہے کہ مولا کریم، تیرا یہ بندہ روزے کی حالت میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھا ہے۔ آج میرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے، مصلی چھوڑنے سے پہلے میری تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ یہ روزہ کھولنے سے پہلے سر پر ہاتھ رکھ کر وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ تمام بیماریاں، تمام قرض، تمام پریشانیاں، آنے والے مسائل جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، صرف رب کی ذات جانتی ہے، غیب سے ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے گڑ گڑا کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کریم کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب سب سے التماس ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔